السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں مل کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لاتعداد اور لامحدود درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا ما وعلہ، اللہم صل علی محمد کما تحب وترضی۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اسے بہت ہی توجہ سے، غور و فکر سے اور عمل کی نیت سے پورا سنیں اور اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں اس کو شیئر کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خاص دعا دنیا میں کیوں نہ مانگی جو ہر نبی کو عطا فرمائی گئی اور جس کے قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عقیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قبیلہ ثقیف کے وفد کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا۔ جب ہم نے دروازے کے پاس سواریاں بٹھائیں تو اس وقت جس ذات کے پاس جا رہے تھے ہمارے نزدیک اس سے زیادہ مبغوض اور کوئی انسان نہیں تھا، لیکن جب اس کی خدمت میں حاضر دے کر باہر آئے تو اس وقت ہمارے نزدیک اس ذات سے زیادہ محبوب اور کوئی انسان نہیں تھا جس کی خدمت میں ہم گئے تھے۔ ہم میں سے ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے رب سے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا ملک کیوں نہ مانگ لیا؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا، ہو سکتا ہے تمہارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہاں ملک سلیمانی سے بہتر کوئی چیز مل جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو نبی بھی بھیجا اسے ایک خاص دعا ضرور عطا فرمائی۔ کسی نبی نے وہ دعا مانگ کر دنیا لے لی، کسی نبی کی قوم نافرمان تھی تو اس نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی تو وہ ساری قوم ہلاک ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مجھے بھی وہ خاص دعا عطا فرمائی، لیکن میں نے وہ دعا اپنے رب کے ہاں چھپا کر رکھی ہوئی ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے برے لوگوں کے لیے بہترین آدمی ہوں۔ تو قبیلہ مزینہ کے ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ اپنی امت کے بروں کے لیے ایسے ہیں تو ان کے نیکوں کے لیے کیسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے نیک لوگ اپنے اعمال کی برکت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور میری امت کے برے لوگ میری شفاعت کا انتظار کریں گے۔ غور سے سنو، میری شفاعت قیامت کے دن میری امت کے تمام لوگوں کے لیے ہوگی سوائے اس کے جو میرے صحابہ میں کمی نکالتا ہے۔ اللہ اکبر! کیسی زبردست بات فرما دی کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت امت کے تمام لوگوں کے لیے ہوگی سوائے اس آدمی کے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں کمی نکالتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائے ہوئے قرآن، آپ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کی لائی ہوئی زندگی جو رب تعالیٰ جل شانہ کو محبوب ہے، اس کا واسطہ اور ذریعہ صحابہ ہیں، اور کفر کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے اس کو درمیان سے نکال ہی دیا جائے تاکہ امت کا رابطہ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ جائے اور منقطع ہو جائے۔ خدا نخواستہ ایسا رہا تو قرآن کی اتھینٹسٹی باقی نہ رہے گی، قرآن کی کوئی تصدیق کرنے والا نہ ہوگا،
نہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور سنت کو امت کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بننے والا کوئی باقی رہے گا، نہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پسندیدہ زندگی ہے اس کے لیے کوئی ذریعہ اور سبب باقی رہے گا، کیونکہ کوئی عینی شاہد نہیں ہوگا اور کوئی عملی شاہد نہیں ہوگا، کوئی آپ کا شاگرد باقی نہ رہے گا۔ خدا نخواستہ ایسا وقت آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کے جو فضائل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں وہ ہر وقت ہمارے ذہن میں رہیں، ان کے تذکرہ ہماری زندگیوں میں چلتا رہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے فضائل کو ہم بیان بھی کرتے رہیں۔ اگر کوئی انسان، کوئی آدمی ان کے لیے نقص نکالے اور تاریخی حوالہ جات کو ذریعہ بنائے تو تاریخ چاہے جتنی ہی تصدیق شدہ ہو اس کا درجہ بہرحال احادیث سے نیچے ہے، قرآن سے نیچے ہے۔ ہم تو وہ بات لیں گے جس کو قرآن نے فرمایا، اور وہ بات لیں گے جس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے فرمایا کہ شریعت اسلامی کے جو منبع ہیں وہ تو قرآن پاک ہیں، اور اس کے بعد جو ذریعہ ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، آپ کی بات ہے اور آپ کی شریعت ہے۔ اور اگر کوئی ایسا معاملہ درپیش آ جائے جس میں قرآن بھی خاموش ہو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی خاموش ہوں تو صحابہ کے اجماع کو لیا جائے گا۔ اگر اجماع مل جائے تو وہ ایسے ہی لازمی ہوگا، اس پر عمل ایسے ہی لازمی ہوگا جیسے قرآن اور حدیث پر عمل لازمی ہے۔ اور اگر صحابہ کا اجماع نہ ملے تو پھر حضرات خلفائے راشدین کی بات کو بہت اہمیت دی جائے گی۔ اگر ایسی بات بھی نہ ملے تو کسی صحابی کا قول مل جائے تو وہی بہت معتبر ہوگا، اسی پہ عمل کیا جائے گا۔ یا کسی بھی زمانہ کے علماء کا اگر اجماع ہو جائے تو وہ بھی امت کے لیے لازمی ہوگا۔ تو اس لیے صحابہ کرام کی مدح کرنا، ان کی تعریف کرنا، ان کا عزت اور احترام کرنا ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی نشانی ہے، اور آخرت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں نقص نکالتے ہیں ان سے خدا را درخواست ہے کہ اپنی اس بری عادت سے باز آ جائیں۔ موت بہرحال آ کے رہے گی، ہماری دنیا کی شان و شوکت اور اکرام و اعزاز والی زندگی ختم ہو جائے گی، آگے تو معاملہ وہ چلے گا جو رب تعالیٰ جل شانہ نے فرما دیا، اللہ کے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا۔ وہ زندگی ہمیشہ کی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی ہوگی، اور اس کی زندگی میں کبھی تغیر نہیں ہوگا۔ جو کامیاب ہو گئے ہمیشہ کامیاب ہوں گے، جو بدبخت اپنے کفر اور شرک کی وجہ سے ناکام ہو گئے وہ ہمیشہ ناکام ہی رہیں گے۔ رب تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنے محبوب نبی محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ، آپ کی اہل بیت، آپ کے ازواج مطہران، آپ کی معزز بنات کی ہر طرح اور ہر لحاظ سے عزت، توقیر اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے ہم دوسروں کو دعوت بھی دیں، ان کو اس عمل کے لیے تیار بھی کریں۔ اگر ہم نے ایسا کیا، ہماری دعوت سے اگر کوئی ایک بھی راہ راست پر آ گیا تو اس کی نجات کا بھی ذریعہ بنے گا اور میری آپ کی نجات کا بھی ذریعہ بنے گا۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔